آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ظاہری حلیہ ہے اور جو اصل کردار ہے اس میں فرق۔ جی بالکل، یہ تو بڑا اہم موضوع ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ اور ایک نواب کی وہ مشہور حکایت۔ ہاں، وہ کہانی جو لباس کی نہیں کردار کی اہمیت بتاتی ہے۔ بالکل، تو کہانی تو شاید بہت سے لوگوں نے سنی ہو، لیکن آج ہم ذرا اس کا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ دیکھتے ہیں آج کیا سبق ہے اس میں۔ ضرور۔ تو قصہ یوں ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے شیخ سعدی کی بڑی شہرت سنی، ان کی حکمت اور دانائی کی، تو انہوں نے دعوت دی۔ جی، ایک بڑی ضیافت پر بلایا۔ ہاں، تو شیخ سعدی نے دعوت قبول کی اور پہنچ گئے نواب کے محل۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ بڑے سادہ کپڑوں میں تھے، سفر سے آئے تھے، گرد آلود لباس۔ یعنی بالکل عام سے کپڑے۔ بالکل عام۔ اب جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے نا، تو دربانوں نے دیکھا اور انہیں روک دیا، اندر نہیں جانے دیا۔ اچھا، صرف لباس دیکھ کر؟ جی، بس ان کا حلیہ دیکھ کر۔ سوچنے کی بات ہے، پہلی نظر میں ہی فیصلہ۔ خیر، شیخ سعدی نے کچھ کہا نہیں، وہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ اچھا۔ پھر انہوں نے کہیں سے انتظام کیا، بڑا شاہانہ لباس منگوایا، قیمتی جبہ، خوبصورت پگڑی، چمکدار جوتے، مطلب پورا ٹھاٹ باٹ۔ یعنی بالکل بدلا ہوا حلیہ۔ پورا بدلا ہوا۔ اور پھر وہ دوبارہ اسی محل پہنچے۔ اب کیا ہوا؟ اب وہی دربان۔ اب تو پہچان ہی نہ پائے ہوں گے۔ پہچان تو لیا ہوگا، مگر اس بار لباس دیکھ کر فوراً جھک گئے، انتہائی تعظیم سے پیش آئے اور سیدھا نواب تک لے گئے۔ دیکھا آپ نے؟ نواب نے بھی بڑا پرتپاک استقبال کیا اور پھر کھانے کا دسترخوان بچھا، طرح طرح کے لذیذ کھانے۔ جی، بڑی شاہانہ دعوت تھی۔ اب جب کھانا شروع ہوا نا، تو یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے کیا کیا؟ انہوں نے نوالا منہ میں نہیں ڈالا۔ اچھا؟ تو پھر کیا کیا؟ انہوں نے بوٹیاں، سالن اٹھا کر اپنے اس مہنگے جبے میں ڈالنا شروع کر دیا، کچھ آستینوں میں، کچھ پگڑی پر مل لیا۔ ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو، سب حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو بہت عجیب حرکت ہے۔ نواب نے یقیناً پوچھا ہوگا۔ فوراً پوچھا نواب نے، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کپڑوں کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ جی، اب یہاں اصل نقطہ آتا ہے۔ بالکل، تو شیخ سعدی نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب میں پہلے آیا تھا اپنے اصلی سادہ کپڑوں میں، تو مجھے کسی نے اندر نہیں آنے دیا۔ صحیح۔ لیکن جب میں یہ قیمتی لباس پہن کر آیا تو میری بڑی عزت ہوئی، استقبال کیا گیا۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہ دعوت میری نہیں، میرے ان کپڑوں کی ہے۔ واہ! تو جس کی دعوت ہے، کھانا بھی اسی کو ملنا چاہیے، اس لیے میں یہ کھانا اپنے کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ کیا زبردست جواب تھا! یعنی انہوں نے عملی طور پر دکھا دیا کہ لوگ اصل انسان کے بجائے اس کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، یہ صرف کپڑوں کی بات نہیں، یہ اصل میں اس انسانی نفسیات کی طرف اشارہ ہے جسے ہم شاید کوگنیٹیو بائس کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ذہنی جھکاؤ۔ جی، ذہنی جھکاؤ۔ ہم لاشعوری طور پر، یعنی بنا سوچے سمجھے، ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، لباس، گاڑی، عہدہ، اور فوراً ایک رائے بنا لیتے ہیں۔ شیخ سعدی کا یہ عمل اس تعصب کو، اس بائس کو آئینہ دکھانے جیسا تھا۔ اور نواب پر کیا اثر ہوا؟ نواب صاحب تو یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آئندہ وہ کسی انسان کی قدر اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے کریں گے۔ یہ تو کہانی کا سبق ہو گیا، لیکن کیا یہ صرف ماضی کی بات ہے؟ میرا مطلب ہے آج بھی تو، خاص طور پر پروفیشنل لائف میں، انٹرویو میں، لباس، ظاہری وضع کتھا، اس کی اہمیت تو ہوتی ہے نا؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں، پیشہ ورانہ ماحول میں یا کسی موقع کی مناسبت سے لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ الگ چیز ہے۔ یہ تو ایک طرح سے سماجی آداب اور دوسرے کا احترام ہے۔ صحیح۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا پیغام صفائی یا موقع محل کے خلاف نہیں تھا۔ ان کا زور اس بات پر تھا کہ کسی شخص کی بنیادی عزت، اس کی اصل قدر، اس کا پیمانہ اس کا لباس یا دولت نہیں ہونا چاہیے۔ اصل جوہر کیا ہے پھر؟ اصل جوہر تو اس کا کردار ہے، اس کا علم، اس کا اخلاق، اس کی نیت۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی متقی ہے۔ تو معیار تقویٰ ہے، ظاہری شان و شوکت نہیں۔ یہ بات تو آج کل خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اور بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ کیسے؟ یہ جو پرسنل برانڈنگ ہے، فالوورز کی تعداد، تصویروں میں دکھائی جانے والی زندگی،
لوگ اکثر اپنی آن لائن پروفائل سے اپنی ظاہری کامیابیوں سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی شاید اسی بنیاد پر رائے بنا لیتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ آج کا لباس صرف کپڑے نہیں ہے، وہ مہنگا فون بھی ہو سکتا ہے، گاڑی بھی، سوشل میڈیا پر جو ایک چمکتی دمکتی تصویر پیش کی جاتی ہے وہ بھی۔ جی۔ اور ہم شاید وقت بچانے کے لیے یا سماجی دباؤ میں آ کر ان سطحی چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھ لیتے ہیں۔ شیخ سعدی کی یہ حکایت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ یہ جو ذہنی شارٹ کٹ ہے نا، ہاں، یہ آسان راستہ۔ جی، یہ آسان راستہ ہمیں اصل انسان کو اس کی گہرائی کو سمجھنے سے روک سکتا ہے۔ حقیقی قدر تو اندرونی صفات میں ہے، ایمانداری، ہمدردی، علم، قابلیت، ان چیزوں میں۔ صحیح کہا۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی غور کرنے کا نقطہ یہ ہے، آج کی اس تیز رفتار دکھاوے والی دنیا میں جی، ہم خود سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں جانتے بوجھتے یا انجانے میں کتنی بار لوگوں کی قدر ان کے جبے یا امامے، یعنی ان کے سٹیٹس، ان کی آن لائن موجودگی، ان کی ظاہری چیزوں کی بنیاد پر طے کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی اصل انسانیت، ان کا کردار، ان کی اندرونی خوبیوں کو دیکھیں۔ بالکل۔ یہ سوال شاید ہمیں اپنی قدروں پر، اپنے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔